السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق مظفر میں ہماری بات چل رہی تھی کہ بدیہیات کو درک کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جو اسباب مہیا ہونے چاہیے، ان میں سب سے پہلا سبب تھا انتباہ، پھر اس کے بعد تھا سلامت الذہن، سلامت الحواس اور فقدان الشبہہ۔ صحیح ہے، تو انتباہ، سلامت الذہن، سلامت الحواس، فقدان الشبہہ، یہ چار ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر بدیہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملیہ غیر عقلیہ ہو، عملیہ غیر عقلیہ، اس لیے کہ عقلیہ ممکن ہے کہ کچھ کے نزدیک کیا ہو، بدیہی ہو، کچھ کے نزدیک کیا ہو جائے، نظری ہو جائے۔ جہاں عملیہ عقلیہ کی ضرورت ہوگی وہاں کچھ عقلی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو کیا ہونا چاہیے؟ ایسا عملیہ ہونا چاہیے جو تجربے پہ بیس کرتا ہو۔ کس پر؟ تجربے پر۔ جناب یہ جناب حواس خمس جو ہے جناب یہ ظاہری اور باطنی دونوں ہوتا ہے کیا؟ ہاں، حصہ باطنی بھی ہے، آگے آئے گا اسی میں آ جائے گا۔ عملیۃ غیر عقلیہ، صحیح ہے۔ عملیہ غیر عقلیہ مولانا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ایسے بہت سارے بدیہیات ہیں کہ جو متوقف ہوتے ہیں کس پر؟ تجربے پر۔ جیسے یہ بات جاننا کہ آگ جلانے والی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ آگ جلانے والی ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کی حرارت سے، کسی چیز کو اس کے آثار سے جلا ہوا دیکھنے سے، ہے نا؟ کیوں پتا کر لیتے ہیں ہم؟ کیونکہ یہ ایسا بدیہی ہے جو کیا ہے، حسی ہے، محسوس کر رہے ہیں ہم۔ محسوس کس سے کرتا ہے انسان؟ حواس سے خمسہ سے محسوس کرتا ہے۔ لکثیر من البدیہیات، جیسے کہ بہت سارے بدیہیات، کالاستماع الی کثیرین یمتنع تواطؤہم علی الکذب، جیسے بہت زیادہ لوگوں کا سننا کسی بات کو، کالاستماع الی کثیرین، زیادہ افراد کا سننا، یمتنع تواطؤہم، منع کرتا ہے کہ وہ جمع ہوئے ہوں گے، علی الکذب، جھوٹ پر، فی المتواترات، ٹھیک ہے، تواتر والی بحثوں میں۔ ہم نہیں کہتے یہ حدیث متواتر ہے۔ متواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو مختلف اشخاص نے بیان کیا ہے اور یہ محال ہے کہ مختلف اشخاص جھوٹ پر کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ صحیح ہے نا؟ تو یمتنع تواطؤہم، ان کا جمع ہونا مانع ہے علی الکذب پر، کیا؟ جھوٹ پر۔ وقت تجربت فی التجریبیات، اور اسی طرح سے تجربہ کس میں مولانا؟ تجریبیات میں۔ اچھا، یہ ایسا بدیہی ہے کہ نہیں کہ 10 لوگ کہہ رہے ہیں تو بات صحیح ہوگی، ہیں؟ میں ایک کہہ رہا ہوں تو یہ میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوں گے؟ صحیح ہوں گے۔ صحیح ہے، اس کو ایک عام انسان درک کر سکتا نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، کتجربتی من التجریبیات، اسی طرح سے تجربوں میں سے کوئی ایک تجربہ، جیسے ہم نے کہا آگ کا جلانا، صحیح ہے۔ پہلے آگ کا پتہ تھا، آدمی کیسا کھاتا تھا جب نیا نیا تھا؟ تو کچا گوشت کھاتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا پھر؟ ایسے پتھر پہ پتھر مار رہا تھا بیٹھا ہوا شاید، صحیح، اس میں سے چنگاری نکلی تو تھوڑا اس کو تعجب ہوا، تو اس نے ایسے ہی پتھر لڑاتے کیا ہے، آگ پکڑ لی۔ آگ پکڑی، جنگل میں آگ لگ گئی، اور پھر کیا ہوا، جانور بھن گئے، جل گئے۔ تو اس نے جلے ہوئے جانور کھایا تو تھوڑا ٹیسٹ زیادہ لگا، تو کیا کیا، پھر بھون کے کھانے لگا۔ تو یہ سب کیا رہا؟ مرحلہ تجربہ ہے۔ ایسے ہی آدمی نے پکا کے کھانا شروع کیا، ورنہ کچا کھاتا تھا گوشت۔ ہم نے سیریا میں دیکھا ہے۔ کچا نہیں، ہاں، سیریا میں کچا کھا لیتے ہیں۔ کباب جو بناتے ہیں نا جناب، ہاں،
वक़्त तजरबत मिन तजरीबियात, इसी तरह से तजर्बों में से कोई एक तजर्बा हो मौलाना। वकसाइल इंसानी ले मुशाहिदती बिलादिन, या इंसान की कोशिश शहरों को या मुल्कों को देखने की। क्या देखने की? मुल्कों को देखने की, कैसे धरोही जा रहे हो, पाकिस्तान जाके आओ, नेपाल जाके आओ, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, आई समझ में, स्कॉटलैंड, मुशाहिदा करने के लिए। अब ये बदीही चीजें हैं कि गैर बदीही हैं? आदमी नहीं बताता फला जगह गए तो बड़ी अच्छी है, वो दूसरा भी वहीं जाएगा, आई समझ में। वह इस्तेमाए सौतिन फिल महसूसात, या आवाजों का सुनना महसूसात में। अब ये अमलिया गैर अक्लिया है कि नहीं है, कि इसमें अक्ल की जरूरत है मौलाना? हैं, आपको काठमांडू घूमना है, अक्ल चाहिए? अमलिया कोई ऐसा होगा जो आकिलाना हो, यानी उनमें अक्ल का इस्तेमाल हो? हरगिज नहीं। ये तमाम चीजें क्या हैं? हिस्सी वाली हैं, तजर्बे पे बेस करती हैं। वमा इला दालिक का, इस तरह से बहुत सारे मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। फ़इज़ा इहताज अल इंसानु लिल इल्म, तो अगर इंसान को जरूरत हो लिल इल्मी बिशैइन इला तजरबतिन तवीलतिन, सही है, किसी चीज के इल्म को हासिल करने के लिए लंबे तजर्बे की, कि उसको कितने लंबे, एक लंबा तजर्बा करना पड़े, मसलन वइना इन अमली, और ज्यादा मेहनत करना पड़े, फला यजअलहु ज़ालिका इल्मन नज़रियन, तो ये चीज उसको नजरी नहीं बना देती मौलाना। यानी अगर किसी चीज में लंबा तजर्बा करना पड़ रहा है, सालों गर्क हो रहा है, तो इस तरह से वो क्या रहेगा, नजरी हो जाएगा? नहीं होगा। घर में चूहा ढूंढने के लिए आपने बड़ी मेहनत कर ली, बड़ी मेहनत की, बहुत थक गए, पसीना बहा, तो ये नजरी होगा कि अक्ली होगा? अरे बदीही होगा, बदीही, चूंकि अक्ल का इस्तेमाल किया कि जिस्म का इस्तेमाल किया? जिस्म का इस्तेमाल। ऐना यानी जहमत। फला यजअलहु ज़ालिका इल्मन नज़रियन, तो ये जहमतें उसको, या लंबा तजर्बा, इल्म नजरी नहीं बनाएगा। मादाम ला यहताजु इलल फिक्री वल अमलियतिल अक़लिया, जब तक कि उसे जरूरत न हो फिक्र की और अमलिया अक़लिया की, यानी अक़ली तौर पर जब तक वो कोई चीज अंजाम नहीं दे रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, उसे हम नजरी नहीं करार देंगे। जब हम अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नजरी, और जब अक्ल का इस्तेमाल नहीं होगा, अमलिया अक़लिया नहीं होगा, जिस्मानी ज़हमत तक महदूद है, तो उसको क्या कहेंगे, जरूरी और बदीही रहेगा। अब आइए तारीफ़ुन नज़री वल फ़िक्र। यहां पे देखें तारीफ़ुन नज़री वल फ़िक्र, लिखें कि अमलिये तफकीर, तफकीर का अमल तीन उमूर के जरिए अंजाम पाता है। तफकीर का अमल तीन उमूर के जरिए अंजाम पाता है।
کیا لکھا؟ تین امور کے ذریعے انجام پاتا ہے، تخفیف کا عمل تین امور کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ نمبر 1 مواجہۃ المشکل، یعنی مشکل کا سامنا۔ نمبر 2 معرفت نوعہ، اور تیسرا حرکت العقل من المشکل، حرکت العقل من المشکل، الى المعلومات من المشکل الى المعلومات جو اس کے نزدیک موجود ہے۔ وہ ہے کہ شارٹ ویڈیو۔ اب دیکھیے تعریف النظریہ بالفکر، کیا کہہ رہے ہیں؟ نعرف مما سبق، یعنی جو کچھ گزر چکا ہے اس سے ہم جانتے ہیں، ان النظر او الفکر المقصود منہ، کہ جب نظر اور فکر کی بات ہوتی ہے تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اجراء عملیت عقلیت فی المعلومات الحاضرہ، صحیح ہے، یعنی عملیہ عقلیہ کو استعمال کرنا، صحیح ہے، معلومات یعنی موجود معلومات کے اندر عقل کا استعمال کرنا، لأجل الوصول الى المطلوب، تاکہ اس کے ذریعے سے کہاں تک پہنچ سکیں؟ اپنے مطلوب تک پہنچ سکیں۔ اور مطلوب کس کو کہیں گے مولانا؟ کہا هو العلم بالمجہول الغائب، وہ علم جو کیا ہے؟ مجہول ہے، موجود نہیں ہے۔ مثلا ہم نے جب آپ کو استدلال دیا کہ خالد فاسق، کل خالد فاسق وکل فاسق کیا ہے؟ خالد یشرب الخمر وکل من یشرب الخمر فاسق۔ اب ایک چیز یہاں کیا ہم نہیں جانتے کہ خالد فاسق ہے یا نہیں ہے، تو یہ ہمارا کیا ہو گیا؟ مطلوب، صحیح ہے، تاکہ ہم اب استدلال کریں گے تاکہ اس کے ذریعے کہاں تک پہنچ سکیں؟ اپنے مطلوب تک پہنچ سکیں۔ والمطلوب هو العلم بالمجهول الغائب، وبتعبير آخر أدق أن الفكر حركة العقل بين المعلوم والمجهول، کہ عقل کی حرکت معلوم اور مجہول کے درمیان کیا کہلاتی ہے؟ فکر کہلاتی ہے، صحیح ہے۔ کیسے؟ تحلیل جب اس کی کریں گے انشاءاللہ تو کل وہ مشکل ہمارے سامنے آئے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔